الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان کہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی وہ لوگوں کے کام آئیں اور کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو ان کے ذریعے سے فائدہ ہوا۔ گزشتہ کل جو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان آیا جس میں بہت وضاحت کے ساتھ بڑے ہی مدلل انداز میں مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی باتوں کو رکھا اور یہ فرمایا کہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کو غلطی تو کہا جا سکتا ہے، جس سے بار بار انہوں نے معذرت بھی کر لی ہے، لیکن اسے گستاخی نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کو اگر گستاخی قرار دیا گیا تو پھر بہت سے لوگ ہوں گے جو اس گستاخی کی زد میں آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے حوالے دیتے ہوئے حدیث بھی سنائی اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے جو اہل علم ہیں ان کی کتابوں کے حوالے نقل کیے، اور پھر اس کے بعد بریلوی حضرات جن کی طرف سے بریلوی حضرات جن کی طرف سے ساری شرارتیں ہو رہی ہیں تو ان کے حوالے دکھائے۔ تو الحمدللہ یہ جو حوالہ تھا کنز الایمان کا، یہ ہم لوگوں نے کوشش کر کے نکالا تھا، تو یہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب سے کسی توسط سے پہنچا ہوگا، تو اس کا ذکر بھی مفتی صاحب نے کیا۔ میں ایک اور حوالہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہوں اور ایک گزارش کرتا ہوں کہ کاش یہ حوالہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب تک پہنچے، ان کی ٹیم تک پہنچے، یا ایسے ہی ہمارے وہ حضرات جو بریلویت پر کام کر رہے ہیں ان تک یہ حوالہ پہنچے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے کسی عالم کی بات آتی ہے تو وہ اس کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑا اہم حوالہ ہے، اور جب کسی دوسرے عالم کی بات آتی ہے جس کا تعلق ان کے مسلک سے نہیں ہوتا ہے تو اس پر گستاخیوں کے فتوے داغنے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے المیزان ہے، یہ ماہنامہ ممبئی سے نکلا کرتا تھا، یہ آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا، اور اگر کوئی رابطہ کریں گے کوئی صاحب میں انشاءاللہ خود ان کو یہ فراہم کر دوں گا، میرے پاس موجود ہے۔ ایسے ہی اس پر جو تبصرہ ہوا ہے تنقیدات نامی کتاب میں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں ان کو فراہم کر دوں گا۔ تو دیکھیں یہاں احمد رضا خان صاحب کی بات چل رہی ہے، مکمل بات سنیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ ان کے ایک بہت بڑے عالم تھے بریلویوں کے جن کو وہ محدث اعظم کہا کرتے تھے، سید محمد صاحب محدث کچھوچوی، محدث اعظم ان کو کہا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک بیان شائع ہوا تھا ماہنامہ المیزان کے اندر، اس بیان کے اندر بریلویوں کے جو محدث اعظم تھے انہوں نے احمد رضا خان صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، یہ دعویٰ کیا تھا احمد رضا خان صاحب کے بارے میں۔ اور پھر آگے یہ فرمایا تھا انہوں نے، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن بنا دیا ہے، یعنی احمد رضا خان صاحب جو ہیں وہ نقطے برابر بھی غلطی نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، اللہ نے ان کی زبان کو ان کے قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ جو ہے انہوں نے اپنے بیان میں کیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس بیان سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا محدث اعظم جو تھے بریلویوں کی، کیا ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی تھی جس میں اللہ نے ان سے آ کر یہ کہا ہو کہ دیکھو میں نے احمد رضا خان صاحب کی جو زبان اور قلم ہے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ دعویٰ کرنا کسی عام انسان کے بارے میں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ ان کی زبان اور قلم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو زبان اور قلم سے غلطی کا نہ ہونا ہی تو نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ انبیاء غلطیاں نہیں کیا کرتے ہیں۔ کسی اور شخص کے بارے میں دعویٰ کرنا کیا اس شخص کو نبی کے مقام اور مرتبے پر لے جانے کے مترادف نہیں ہے؟ تو کیا یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ انبیاء کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ کسی عام آدمی کے بارے میں چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو یہ دعویٰ کیا جائے کہ ان کی زبان بھی محفوظ، ان کا قلم بھی محفوظ، نقطے برابر وہ غلطی نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو بار بار اٹھانا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو گستاخی کے نعرے لگا رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ دیکھیں احمد رضا خان صاحب کے بارے میں جو محدث اعظم نے کہا ہے تم محدث اعظم کے بارے میں کیا کہو گے۔ اور پھر دیکھیں یہ ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو یوں ہی اڑا دیا جاتا، بلکہ اس کو تسلیم کیا گیا، بریلوی علماء نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے ان سے۔ یہ عبارت دیکھیں، آپ میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کی تفسیر نعیمی کا بار بار مقدمہ تفسیر نعیمی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو یہ حکیم الامت ہیں بریلویوں کے، بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے بیٹے تھے
ان کا نام تھا اقتدار بدایونی قادری. ان کی ایک کتاب ہے تنقیدات علی مطبوعات، اس کا صفحہ نمبر 144 اور 145 ہے، اور اس میں یہ لکھا سوال میں کہ میرے پاس ناگپور انڈیا سے چھپنے والا ایک ماہنامہ رسالہ المیزان ہے. اس رسالے کا اعلیٰ حضرت بریلوی نمبر چھپا تھا، اس میں ناگپور کے ایک جلسے کی مختصر روداد ہے. یہ جلسہ جشن ولادت اعلیٰ حضرت کی یادگار میں منعقد کیا گیا تھا، جس کی صدارت محدث کچھوچوی سید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی. آخر میں ان کا خطبہ صدارت نقل فرمایا گیا ہے. یہ جلسہ ماہ اکتوبر میں ہوا تھا. محدث کچھوچوی نے اپنے خطبہ صدارت میں اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناممکن بنا دیا ہے. اس جملے پر ایک شخص نے اعتراض کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور اسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ فرمائیں کہ یہ کہنا یا اعلیٰ حضرت کے متعلق ایسی عقیدت رکھنا جائز ہے شرعاً یا ناجائز نہیں. اب دیکھیں اقتدار بدایونی جو حکیم الامت تھے بریلویوں کے، ان کے فرزند ہیں، وہ جواب میں کیا لکھتے ہیں. وہ جواب میں لکھتے ہیں، جواب سنیے، اور جو بریلوی حضرات جو اس گفتگو کو سن رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں کہ آپ کے علماء کیا کرتے ہیں. جب اپنی بات آتی ہے، اپنے اوپر جب پڑتی ہے، تو ان کا انداز بالکل کیسے بدل جاتا ہے. تو جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم و محدث کا قول ہے، لہذا کچھ دن سوچنے سمجھنے کی مہلت دو، شاید کوئی جواز کا پہلو یا صورت نکل آئے. خطائیں بزرگاں گرفتن میں جلد بازی کرنا درست نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کی جب بات آ رہی ہے تو تم ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ کسی طرح سے ان کو بس نقصان پہنچے. ان کی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، لیکن جب اپنے عالم کی بات آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ عالم و محدث کا قول ہے، کچھ دن سوچنے سمجھنے کی مہلت دو، شاید کوئی جواز کی صورت نکل آئے. خطائیں بزرگاں میں جلدی کرنا درست نہیں ہے. دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ میں یہ معاملہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ کیوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان کو سنا جائے؟ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، غلطی مان رہے ہیں، تو اس کو تسلیم کر لیا جائے. کیوں آپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی بریلوی حضرات کے جو بہت سے علماء ہیں وہ ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ گستاخی ہے، گستاخی ہے، گستاخی ہے. یہاں دیکھیں آپ کیا طرز اور کیا انداز اختیار کر رہے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ بہت عرصہ غور و خوض کے بعد بھی اس فقرے میں جواز کا کوئی پہلو نہیں نکال سکا. یہ لکھ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کس طرح سے جائز قرار دیا جائے. یہ بات صحیح نہیں ہے خود ان کے نزدیک بھی. پھر کہتے ہیں کہ محدث صاحب علیہ رحمہ کی میں نے بہت تقریریں پاکستان میں سنی ہیں، بہت احتیاط سے تقریر فرمایا کرتے تھے، کبھی کسی لفظ پر کوئی بھی کسی طرح کی گرفت نہیں کر سکا. یہی باتیں مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کیوں نہیں کہی جا رہی ہیں کہ بڑے احتیاط سے گفتگو کیا کرتے ہیں، کبھی کسی لفظ پر کوئی گرفت نہیں کر سکا، مگر نامعلوم اس خطاب میں ایسا قابل گرفت جملہ کیوں کر بول گئے؟ یہی بات مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ نہ جانے کس طرح سے یہ غلط جملہ جو ہے بول گئے مفتی طارق مسعود صاحب. پھر کہتے ہیں کہ یہ لفظ غالباً عقیدت کے جذبات میں فرما گئے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں احساس ہو گیا ہو. بہرحال یہ پورا فقرہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو جب جائز، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ کیونکہ ناممکن الخطا رب تعالیٰ نے صرف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے، تو جب یہ جائز نہیں، کیا کہیں انہوں نے رجوع کیا؟ اور جو حضرات ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو محدث آدم مانتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ ناممکن الخطا رب تعالیٰ نے صرف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی دینی دنیاوی معاملات میں، قول و فعل میں، ولادت سے وفات، کوئی گناہ، خطا، لغزش کا سرزد ہونا ناممکن و محال ہے، اور محال بالذات نہیں، محال بالعصمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مثل ملائکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم بنایا ہے، جس کی وجہ سے تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے کہ وہ گناہ و خطا، لغزش کر سکتے ہی نہیں، قادر ہی نہیں ہوتے ہیں. یہی معنی ہے ناممکن ہونے کا. پھر آگے کہتے ہیں کہ لہذا کسی بھی غیر نبی کے لیے یہ الفاظ کہنا ہرگز جائز نہیں ہے. محدث صاحب علیہ الرحمہ کو یہ فرمانا چاہیے تھا. اب تعویل کر رہے ہیں اس کی، آگے تعویل در تعویل ہو رہی ہیں یہاں پر، کہ یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی زبان و قلم نقطے برابر خطا کرے، اس کو ثابت کرنا ناممکن ہے. اگرچہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، بہت سی چونکہ انسان ہے، وہ بہت سی غلطیاں احمد رضا خان سے بھی ہوئی ہیں.
تو پھر آگے کہتے ہیں اس لیے کہ اعلیٰ حضرت خطا کر سکتے ہیں مگر اتنی احتیاط سے زبان و قلم استعمال فرمایا کہ تا عمر خطا سرزد نہ ہوئی، نہ ملفوظات میں نہ مکتوبات میں۔ اگر کسی مخالف نے کوئی غلطی نکالی بھی ہو تو اس کی اپنی ہی کم فہمی و جہالت ثابت ہوئی۔ تو دیکھیں اپنے عالم کی جب بات آئی، محدث اعظم کی جب بات آئی تو بریلویوں کے جو حکیم الامت تھے ان کے فرزند کھڑے ہو گئے، تعویل در تعویل کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہی معاملہ آپ لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ میں روا کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ یہ چیزیں بار بار ان کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے، بار بار ہمارے جو احباب ہیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو شیئر کرتے رہیں، تاکہ جو بریلوی حضرات جو گستاخی کے نعرے لگا رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ گستاخیاں یہاں بھی ہیں۔ یہ دیکھیں اگر وہ گستاخی ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ نو گستاخی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا وہ تعبیر کی غلطی ہے اور اس سے انہوں نے معذرت کر لی ہے، اس کو بھی ہم یہی کہیں گے۔ اس لیے کہ کسی بھی مسلمان، کوئی بھی مسلمان وہ کسی بھی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا کسی عام انسان کو لے جا کر نبی کے درجے پر فائز کر دے، یہ کسی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے مسلمان کے بارے میں۔ تو ہم تو یہاں بھی یہی کہیں گے، لیکن آپ لوگوں کا یہ دوہرا رویہ کیوں ہے، دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کرے کہ مفتی صاحب تک بھی یہ پہنچے تاکہ ان کے علم میں بھی یہ بات رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔